محترم ناظرین، اب اس کی شہادت بیان کر رہا ہوں جو اگر کرب و بلا میں نہ ہوتا تو مظلوم امام حسین کے جہاد کو تاریخ کے مورخ شاید کوئی سیاسی بغاوت لکھ دیتے، لیکن شہید اعظم کے اللہ کی راہ میں سب سے بڑے تحفے 6 ماہ کے ذبیح اعظم علی اصغر کے بے گناہ خون نے مقصد امام حسین علی مقام کو مزید نکھار دیا۔ علی اصغر وہ شہید تھا جس کی عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، لیکن قسمت بی بی رباب کی، جن کی گنتی کی فقط 2 اولادیں تھیں، علی اصغر اور بی بی سکینہ۔ ستم ظریفی یہ کہ اصغر کو کربلا کھا گئی، سکینہ کو شام، لیکن کائنات کو بتا گئے کہ کربلا جنگ نہیں ظلم ہوا تھا۔ عباس کا لاشا ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ حسین میدان نینوا میں یوں بیٹھے تھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ قبضہ تلوار پر مولا حسین کا سر تھا۔ میدان میں امام کی آواز گونجی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ حسین کا مدد مانگنا تھا کہ اللہ جانے کیا منظر ہوا۔ علی اصغر نے کروٹ لی اور خود کو جھولے سے گرایا اور میدان کی جانب منہ کیا، جیسے امام سے کہہ رہے ہوں کہ بابا، اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ۔ وہاں خیمے میں بی بی رباب نے اصغر کو تشنہ لبی میں جھولے کے ساتھ کرب و بلا کی گرم ریت پر تڑپتا دیکھا۔ آج تک کسی ماں کا دل اصغر اور رباب کا دکھ برداشت نہ کر سکا۔ حسین خیمے میں آئے، مولا حسین، میرا اصغر 3 دن کا پیاسا ہے۔ پیاس کی وجہ سے نہ دودھ پیا، نہ ہی ایک گھونٹ پانی۔ دکھ کے عالم میں بی بی رباب نے فریاد کی، اصغر آج حلب ہوتا، میں پیالہ لے کر بابا کے گھر جاتی کہ میرے 6 ماہ کے بچے کے لیے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ رباب نے میکے کا نام لیا ہے، مجھے کہتی میں لشکر جفا کی منت کرتا کہ میرے اصغر کو ایک گھونٹ پانی دے دو۔ بی بی رونے لگی، مولا حسین، اتنی غربت نہیں آئی کہ اگر اکبر کے قاتلوں سے اصغر کے لیے پانی مانگوں۔ امام حسین نے فیصلہ کیا کہ خود علی اصغر کو میدان کربلا لے جائے، شاید لشکر جفا کا دل نرم ہو جائے اور علی اصغر کو گھونٹ پانی کا مل جائے۔ بی بی رباب امر القیس کی بیٹی تھی، جن سے بڑا ماہر عرب و عجم میں کوئی تیر انداز نہ تھا۔ بی بی نے خیمے کے در سے میدان نینوا کی فضا کا معائنہ کیا۔ سادات کے لیے کچھ کار ساز نظر نہ آتا تھا۔ ایک لمحہ ماں کو کوئی سوچ آئی، مولا حسین، علی اصغر کو تیار کر دیتی ہوں، بہت لوگ میرے اصغر کو دیکھنے والے ہیں۔ مولا حسین نے پوچھا، وہ کیوں؟ فرمایا، یوں مرجھایا ہوا اصغر لے کر جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ شاید اصغر کی ماں سے چھپا کر لے آیا ہے، میں تیار کر کے بھیجوں گی تو شاید اندازہ کر لیں کہ ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے، کیا پتہ ترس کھا کر تھوڑا سا پانی دے دیں۔ بی بی نے اصغر کو تیار کرنا شروع کیا۔ تیار وہ ماں کر رہی تھی جس کے پاس پینے تک کا پانی نہ تھا۔ معصوم ماں کی گود میں آیا، رباب کے آنسو اصغر کے چہرے پر گرنا شروع ہوئے۔ معصوم کا ننھا سا منہ کھلا، اصغر نے سمجھا شاید پانی آ گیا۔ ماں نے چہرہ صاف کیا اور بوسہ دیا۔ ماں روتی بھی تھی، کہتی بھی تھی، حسین آپ پر 100 اصغر قربان۔ پھر بی بی نے اصغر کو 2 کرتے پہنائے، ایک سفید جو پہلے پہنایا، پھر ایک وہ سبز کرتا جو سغرا نے مدینے سے اکبر کے سحروں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اصغر کربلا کا وہ شہید تھا جس کی جنگ بھی پہلی تھی اور سواری بھی، وہ جو دوش رسالت کی زینت ہوتی تھی۔ ہو گئی تیاری، تمام معصوم مظلوم کربلا کی گود میں آئے۔ حسین نے خیمے سے باہر آنا چاہا، بی بی نے امام کا ہاتھ تھاما۔ حسین نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہو تو نہیں لے جاتا اصغر کو؟ مولا حسین، لے جائیے، پر آخر میں ماں ہوں،
ایک بار پھر سے اصغر کو پیار کرنے دیں۔ بی بی اصغر کو یوں ملی جیسے ماں جنگ میں جاتے بیٹے کو بھیجتی ہے۔ امام سے اجازت لی کہ اصغر کو خیمے کے در سے سارا وقت دیکھتی رہی۔ مل گئی اجازت، حسین خیمہ گاہ سے مقتل روانہ ہوئے۔ یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ لاکھوں بدماشوں کے سامنے اکیلا حسین علی اصغر کو لے کر پہنچا۔ وہاں لشکر جفا نے حسین کو ہاتھوں پر کوئی چیز لاتے دیکھا۔ کوئی کہتا تھا لگتا ہے بیچارہ غریب ہو گیا ہے، بچنے کے لیے بہنوں کی چادر زامن لے کے آ رہا ہے۔ کوئی کہتا تھا بس لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جو گیا ہے۔ اب عباس جو مارا گیا ہے تو صلح کے لیے قرآن لا رہا ہے۔ شمر فوجوں میں گشت بھی کر رہا تھا اور لوگوں کا یہ ہمدردانہ کلام سن بھی رہا تھا۔ ظالم ہنس ہنس کے فوجیوں کو کہتا ہے اب اس کی کوئی نہیں سننی، اکیلا جو رہ گیا ہے کیا کر لے گا۔ امام حسین نے لشکر جفا کو مخاطب کیا، اے لوگو مجھے پہچانو، میں محمد کا نواسہ ہوں۔ اس دشت نینوا میں تمہارے حیوان پانی پی رہے ہیں، پر میرے بچوں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ ہمیں نہ صحیح میرے اس 6 ماہ کے معصوم کو تو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ عمر سعد نے ہنس کر کہا پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا کرتا ہے، نہیں دیتے تمہیں پانی، جب یہ بچہ خود مانگے گا تو ہی اسے دیں گے۔ امام نے اصغر سے کہا کہ بیٹا امت میری سچی بات نہیں مان رہی، تم میری گواہی دے کر تصدیق کرو گے؟ صغیر نے بابا کا چہرہ دیکھا، ایسے لگتا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ بابا اکبر کے قاتلوں سے پانی مانگوں۔ صاحب کتاب نے لکھا کہ اصغر نے رونا شروع کیا۔ معصوم کی خشک زبان ہونٹوں پر لگی، ننھے گلے سے العطش کی صدا آئی۔ بی بی فضا نے تھوڑا قریب آ کر کہا مولا حسین، اصغر کی ماں کہہ رہی ہے کہ اصغر کو کہیں ذرا اونچا بولے۔ ماؤں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو معصوم بچوں کی زبان سے پہلی دفعہ نکلتے ہیں۔ وہاں لشکر جفا میں لوگوں کا دل 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو دیکھ کر پسنا شروع ہوا۔ کئی لوگ روتے ہوئے مقتل سے نکلنے لگے کہ اب ظلم کی انتہا ہے۔ عمر سعد کو بغاوت کا خدشہ ہوا۔ شمر کو کہا کہ جا کے لشکر جفا کے سب سے بہترین تیر انداز ہرمل کو بلا کے لا اور اصغر کا کلام منقطع کر، ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی اور ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ شمر ہرملا کے خیمے میں آ کے کہتا ہے جلدی چل، آج تیرا تیر اندازی کا امتحان ہے۔ لعین کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی میری شراب کا وقت ہے۔ کہتا ہے جلدی چل ورنہ کوئی انعام نہیں ملے گا۔ لعین انعام کا نام سن کے کہتا ہے پر میرے سارے تیر تو عباس کو اتارنے میں خرچ ہو گئے ہیں۔ شمر کہتا ہے کوئی بھی نہیں بچا۔ کہتا ہے صرف ایک سہ شبہ تیر بچا ہے۔ شمر کہتا ہے وہیں چلا لے، مگر اس بچے کا کلام منقطع کر۔ اب ذرا تیر کا تعارف سنیں۔ عرب میں تیروں کی 6 قسمیں ہوتی تھی۔ نبل زیتون کی لکڑی کا ہوتا تھا، بزل کے پیچھے 3 پر ہوتے تھے، سہل زہر آلود ہوتا تھا، معجلہ خاص ہرن کے لیے تھا، میزاب پرنالے کی شکل کا ہوتا تھا، سہ شبہ لوہے کا بنا ہوا 3 منہ والا تیر ہوتا تھا جس کا وزن، کل وزن تو کتابوں میں مختلف لکھا ہے، پر اتنا لکھا ہے کہ کوئی بھی تیر انداز اسے کھڑے کھڑے نہیں چلا سکتا تھا، پہلے گھٹنا زمین پر ٹیکتا پھر ہی اسے کسی وحشی حیوان پر چلاتا۔ عرب کے وحشی بدوؤں نے قسم کھائی تھی کہ یہ تیر کبھی انسانوں پر نہیں چلانا، فقط ضرورت کے وقت حیوانوں پر چلانا ہے۔ قسمت رباب کے 6 ماہ کے علی اصغر کی ہرملا نے تیر کا نشانہ اس انداز سے لگایا کہ تیر اصغر کا گلا چیر کے امام حسین کے سینے میں پیوست ہو جاتا۔ علی اصغر کی ماں
اور امر القیس کی بیٹی جو خود ماہر تیر انداز تھی، بی بی رباب نے حرملہ کا نشانہ سمجھ لیا۔ ماں جو تھی بیٹے کے لیے جہیز والا تیر کمان لے کر آئی۔ معصومہ سے کہا کہ خیمے کا لڑ پکڑیں، میں ظالم کا نشانہ باندھوں۔ نشانہ ظالم کی طرف کیا۔ بی بی زینب نے ہاتھ روک کر فرمایا، بھابی آپ امر القیس کی بیٹی ہیں تو میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں۔ اگر عورت پر جنگ جائز ہوتی تو میرے علی اکبر کا قاتل اکبر کے سینے میں برچھی توڑ کر میدان سے ہنستا ہوا نہ جاتا۔ بی بی رباب نے رو کر کہا کہ بی بی پھر آپ ہوا کو حکم کریں، میرا پیغام اصغر کو دے کہ گردن اونچی کر لے، میں سید زادی نہیں، اگر تیر حسین کو لگا تو میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ وہاں حرمل نے ارادہ کیا کہ تیر چلائے، پر تیر کمان سے گر گیا۔ 100 بار نشانہ باندھا، تیر پھر بھی گر گیا۔ شمر نے پوچھا، آئے تیرے فن کو کیا ہو گیا ہے؟ کہتا ہے کوئی مستور خیمے کے دروازے پر قرآن اٹھا کر کھڑی ہے، کبھی بچے کے گلے کے آگے محمد کا سر آ جاتا ہے، کبھی علی کا۔ عمر سعد کہتا ہے دیر نہ کر، اب چاہے جس کا سر آئے تیر چلا دے۔ ظلم کا تیر کمان سے نکلا، اصغر کے گلے کو ذبح کرتا ہوا حسین کے بازو کو لگ کے گزر گیا۔ صاحب کتاب نے لکھا، اصغر نے کروٹ لی اور ساتھ حسین کا بازو تھا، ورنہ تیر اکیلا نہ جاتا، اصغر کا گلا ساتھ لے جاتا۔ امام صادق نے اس مقام پر فرمایا کہ تیر کا کام چھیدنا ہوتا ہے، مگر اصغر کو تیر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر کے گیا۔ اصغر کا بے گناہ لہو حسین نے اپنی ریش مبارک کو ملا۔ امام حسین خیمہ گاہ میں معصوم کا ننھا سا لاشا لائے۔ معصومہ نے کہا، بابا اصغر کو پانی پلا لائے۔ اصغر سارا پانی اکیلے ہی پی آئے، بہن کو بھول گئے۔ چپ چاپ امام حسین خیمے کے پیچھے آئے، تلوار سے اصغر کی قبر کھودنا چاہی مگر تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی قبر کھودی، علی اصغر کو دفنا کے قبر کا نشان بنایا اور امام حسین لوٹ کر میدان چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور لاکھوں کروڑوں سلام امام علی اصغر پر، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔